اصل میں دین کے معاملے میں جس وقت ایک عام آدمی کوئی عقلی اضطراب کا اظہار کرتا ہے اور علماء کی طرف سے اس کو تنبیہ کی جاتی ہے کہ دین کے معاملے میں عقل نہ دوڑائیں، تو ہمیں علماء کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ ہم دین کے معاملے میں عقل نہیں لڑا رہے، بلکہ ہم دین کو سمجھنے کے نتیجے میں جو فکر آپ کی عقل نے ڈیولپ کیا ہے اس کے اوپر سوال اٹھا رہے ہیں۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ انسانی عقل جن معاملات میں فیصلہ نہیں کر سکتی تھی، انبیاء علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی خبر کے ذریعے ہمیں ان معاملات کے بارے میں سمجھا دیا ہے۔ جو سمجھایا ہے وہ بھی خلاف عقل نہیں ہے، لیکن کیا ہماری عقل ان حقائق تک پہنچ سکتی تھی؟ اس کا سادہ سا جواب ہے نہیں پہنچ سکتی تھی۔ اگر پہنچ سکتی تو پھر اللہ تعالیٰ کو انبیاء بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی، اللہ تعالیٰ کو وحی کا سلسلہ شروع کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اللہ تعالیٰ کو روئے زمین پر ایک شخص کو منتخب اور چنیدہ اور اپنا فرستادہ پیغمبر بنا کر کھڑا کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ تو یہاں تک تو بات بالکل ٹھیک ہے کہ میں اپنی عقل سے فیصلہ نہیں کر رہا، مجھے تو خود قرآن مجید نے بتایا کہ شریعت کے معاملات میں لا تدرون ایکم اقرب لکم نفعا، تم نہیں جانتے تھے کہ کون بالحاظ منفعت تم سے قریب تر ہے، اسی لیے اللہ نے یہ حصے مقرر کر دیے ہیں۔ جتنی محتمل الوجوہ صورتحال ہے جس میں شریعت نے مجھے احکامات دیے ہیں، میں نہیں جانتا تھا، میں یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے پرستش کا اظہار کیسے کرنا ہے، عقل کے ذریعے تو میں نہیں جان سکتا تھا کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، کتنی پڑھنی ہے، کب پڑھنی ہے۔ تو یہ سارے معاملات وحی نے مجھے بتائے ہیں، لیکن جس وقت وحی نے مجھے یہ معاملات بتا دیے تو بتانے کے بعد آپ نے سنے ہیں اور سننے کے بعد اپنی عقل دوڑائی ہے اور اپنی عقل دوڑا کر اس سے ایک فکر ڈیولپ کیا ہے۔ مثال کے طور پہ یہ فکر آپ نے ڈیولپ کیا ہے کہ کس موضوع کے اوپر مسا ہو سکتا ہے، کس پہ نہیں ہو سکتا۔ اگر قرآن مجید کے اندر یہ آیت میں لکھا ہوا ہوتا کہ صرف چمڑے کے موضوع کے اوپر مسا کرنا ہے اور کاٹن کے موضوع پہ نہیں کرنا تو میں عقل نہ دوڑاتا اپنی۔ نہیں، قرآن مجید میں نہیں لکھا ہوا، سنت نے ایک موضوع کی بات کی ہے کہ اگر آپ نے موضوع پہن لیے تو پھر آپ اس پر مسا کر سکتے ہیں، مسا الخفین کی اجازت دی، رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیمم پہ اجتہاد کیا، تو اب آپ نے آگے بڑھ کر اپنی عقل سے اس موضوع کی تعین کی ہے، میں اس سے اختلاف کر رہا ہوں۔ گویا میں وحی کے معاملے میں عقل نہیں دوڑا رہا، میں آپ کی عقلی مقدمات کی تنقید سے جو فکر پیدا ہوئی ہے اس پر سوال اٹھا رہا ہوں۔ تو یہ نقطہ جو ہے یہ علماء کو باور کرانے کی ضرورت ہے کہ جب بھی کبھی ان سے اختلاف کیا جاتا ہے وہ اللہ سے نعوذ باللہ یا اللہ کے پیغمبر کے فیصلوں سے اختلاف نہیں ہوتا، وہ علماء کے فہم سے اختلاف ہوتا ہے، اور وہ فہم بھی مبنی بر عقل ہے۔ اور ایک بات عام طور پہ یہ کہی جاتی ہے کہ جی وہ فہم جو ہم نے سمجھا ہے تو وہ تو ہم تو عربی زبان جانتے ہیں، تو آپ تو اس فہم کو سمجھ کے ہم سے اختلاف ہی نہیں کر سکتے۔ تو اس کے جواب میں ہم ان سے یہ عرض کرتے ہیں کہ آپ کا جو فہم ہے وہ بھی عربی زبان میں منتقل ہوتا ہے ہم تک، آپ کے بزرگوں کا فہم بھی عربی زبان میں ہے۔ تو جو تردد مجھے خدا کی منشا کو سمجھنے میں کرنا پڑے گا وہی تردد آپ کے فہم کو سمجھنے میں بھی کرنا پڑے گا، تو اس میں بھی اختلاف ہو جائے گا، اس لیے کہ وہاں پر بھی مجھے عقل دوڑانی پڑے گی۔ اور یہ خود آپ کے جو اختلاف ہوتے ہیں تو یہ کس بنیاد پہ ہوتے ہیں؟ کیا اس میں عقل نہیں؟ مثلا قرآن مجید کی مختلف آیات ہیں، صحابہ کے اندر اختلاف ہوتا ہے، اس کی تفسیر میں اختلاف ہوتا ہے، لفظ کے معنی میں اختلاف ہوتا ہے، تعین سیاق میں اختلاف ہوتا ہے، احکام کی علت کو دریافت کرنے میں اختلاف ہوتا ہے، تو ہر جگہ ہوتا ہے نا۔ تو یہ ہر جگہ جو اختلاف ہوتا ہے یہ عقل کی روشنی میں وحی کی منشا کو سمجھنے کا اختلاف ہے، نہ کہ وحی کے مقابلے میں عقل کو کھڑا کرنے کا اختلاف ہے۔